میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود، آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر نیک و جائز کام سے پہلے کچھ اچھی نیتیں بڑھا لینی چاہیے، کیونکہ حصول ثواب کی خاطر جب ہم اچھی نیت کریں گے، ظاہری بات ہے ایک ہی عمل میں زیادہ نیتیں ہو جائیں گی تو ثواب بڑھ جائے گا، اور حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو یہ حسب موقع حسب حال کو اچھی نیت کر لیں کہ خوب کان لگا کر نگاہ نیچی کیے بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے بیان میں مجھے آپ سے بہت اہم کام آنے والے معاملات کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے، اور وہ کام آنے والے اعمال جو قبر میں کام آئیں گے، ان کے متعلق کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت میں 8 اعمال کا ذکر کیا ہے، ان میں سے 4 اعمال وہ ہیں جن پر عمل قبر میں راحت و سکون کا باعث بنتا ہے، جبکہ 4 اعمال ایسے ہیں جن سے بچنا قبر کی وحشت سے بچاتا ہے۔ یہ 4 ایسے ہیں جو کریں تو راحت و سکون کا باعث ہیں، اور 4 اعمال ایسے ہیں جن سے بچیں تو قبر کی وحشت سے یہ بچاتا ہے۔ تو آپ مدنی چینل کے ناظرین بہت توجہ کے ساتھ اس موضوع کو ضرور سنیے گا، بہت کام آنے والی چیزیں ہیں یہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 1053 پر ہے کہ ایک بار امت پر مہربان نبی کائنات کی جان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، یہ بتاؤ اگر تم سفر کا ارادہ کرو تو اس کے لیے کوئی تیاری بھی کرو گے؟ حضرت ابو ذر نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
سفر کے لیے اس کی تیاری ضرور کروں گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے سفر کا کیا حال ہے. سفر کے لیے بندہ جاتا ہے تو تیاری کرتا ہے نا. آپ نے فرمایا ابو ذر قیامت کے سفر کا کیا حال ہے. پھر خود ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر کیا میں تمہیں ان چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں اس قیامت کے دن نفع پہنچائیں گی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ضرور بتلائیے. ارشاد فرمایا اب سنیے قیامت کے دن نفع پہنچانے والی چیزوں کے بارے میں مالک جنت قاسم نعمت ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا قیامت کے دن کے لیے سخت گرمی کے دن روزہ رکھو. قبر کی وحشت کے لیے رات کے اندھیرے میں 2 رکعتیں پڑھو. بڑے بڑے پیش آنے والے امور کے لیے حج کرو اور کسی مسکین کو کوئی چیز دے کر یا حق بات کہہ کر یا کسی برے کلمے سے خاموش رہ کر صدقہ کرو. یہ 3 چیزیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں. بیان کردہ حدیث پاک میں شفیق و کریم آقا رحم دل و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں سفر قیامت کی تیاری کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اس روایت میں کئی مدنی پھول ایک عقل مند کے لیے اپنے اندر رنگ برنگ خوشبو لیے ہوئے ہیں. ایک مدنی پھول یہ حاصل ہوا کہ سخت گرمی میں رکھے جانے والے روزے قیامت کے دن کی گرمی سے بچاتے ہیں، جبکہ رات کے اندھیرے میں پڑھی جانے والی نماز یعنی نماز تہجد قبر کے اندھیرے اور وحشت کو دور کرتی ہے. حج بھی پریشانیاں دور کرتا ہے، جبکہ مسکین کی مدد، حق بات کرنا اور بری باتوں سے بچنا بھی مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ان کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ایسے نیک اعمال ہیں جن پر عمل سفر آخرت بالخصوص قبر میں فائدہ دیتا ہے. اچھا، دوسرا مدنی پھول جو اس روایت سے پتا چلا کہ ہمیں اپنے سفر آخرت کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے. دنیا کا معمول ہے کہ جب سفر کیا جاتا ہے تو پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے. سفر جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اتنے ہی اہتمام سے کی جاتی ہے. سفر جتنا لمبا ہوتا ہے اس کی تیاری کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے. ساز و سامان کا انتظام بھی اسی حساب سے کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی خوش نصیب عاشقان رسول سفر مدینہ کی سعادت پاتے ہیں. ممکن ہے کئی عاشقان رسول یہاں بھی موجود ہوں جو اس سعادت سے بہرہ مند ہو چکے ہوں. سوچئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ جب اس مبارک سفر کی سعادت ملتی ہے تو گھر میں تیاری کا کیا سما ہوتا ہے، کیسا گھر میں تیاری کا سما ہوتا ہے. کتنے دن پہلے ہی سے تیاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے اس سفر کا وقت قریب آتا ہے تیاری میں تیزی آتی چلی جاتی ہے. اسی طرح اگر مقدر یاوری کرے اور سفر حج کی سعادتیں مل جائیں تو چونکہ حج کے دن زیادہ ہوتے ہیں تو تیاری بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. بعض لوگ تو مہینوں پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح دنیا کے اور سفروں کا بھی معاملہ ہے کہ اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دی جاتی ہے. ذرا سوچئے، جب دنیا کے ان چند دنوں کے سفروں کے لیے پہلے سے تیاری کی جاتی ہے تو وہ سفر جو سب سے طویل ہے، وہ سفر جو یقینی ہے، وہ سفر جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، وہ سفر جس پر نجات کا مدار ہے، وہ سفر جو یا تو کامیابیوں یا پھر طویل غم کا باعث بنے گا، وہ سفر جو یا تو سعادتوں کی معراج یا پھر ہولناک سزاؤں اور عذابات میں گرفتار کرے گا. الغرض وہ سفر
جو جنت یا دوزخ میں سے کسی طرف لے جائے گا. اتنے اہم اور ضروری سفر کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہے. افسوس، صد افسوس، ایک تعداد ہے جسے دنیا کے سفر کی تیاری تو یاد رہتی ہے مگر سفر آخرت کی تیاری سے غفلت برتی جاتی ہے. دنیا کے سفر بسا اوقات کسی وجہ سے ملتوی، پوسٹ پون ہو جاتے ہیں یا کینسل بھی ہو جاتے ہیں، مگر مثلا اچانک بیماری کی وجہ سے سفر نہ ہو سکا، کسی عزیز کے انتقال کی وجہ سے سفر نہ کیا، ٹرین، گاڑی، فلائٹ مس ہو گئی، بر وقت نہ مل سکے، سفر رہ گیا. لیکن یاد رکھیے آخرت کا سفر 100% یقینی ہے. کوئی آخرت کے سفر سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. تو مشاہدہ یہ ہے کہ جو شخص جس شے میں رغبت رکھتا ہے ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اسی کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے کپڑے کا تاجر، بڑھئی لکڑی کا کام کرنے والا، معمار تعمیرات کا کام کرنے والا اور جولاہا کپڑے بننے والا جب کسی آباد مکان میں جائیں جس میں قالین بچھا ہوا ہو، گھر سجا سمرا ہو اور یہ وہاں غور و فکر میں ڈوب جائیں تو عموماً ان کی سوچ یہ ہوگی کہ کپڑے والا کارپٹ دیکھ کر اس کی قیمت کا اندازہ لگا رہا ہوگا، جولاہا کپڑے کی بناوٹ میں غور کر رہا ہوگا، بڑھئی چھت بنانے کے طریقے پر غور کر رہا ہوگا، معمار اس کی دیواروں کو دیکھ کر اس کے مضبوط اور سیدھے ہونے کے متعلق سوچ رہا ہوگا. ایک ہی بلڈنگ میں 4 قسم کے لوگ گئے بٹ دے آر تھنکنگ اباؤٹ دیئر پروفیشن. ہر ایک اس مکان کے اندر اپنے شعبے سے متعلقہ چیز کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہے. اسی طرح وہ شخص جو راہ آخرت کے سفر کو یاد رکھتا ہے، امام غزالی فرما رہے، اسی طرح وہ شخص جو راہ آخرت کے سفر کو یاد رکھتا ہے، وہ آدمی جو فکر آخرت میں مبتلا رہتا ہے، اس کا حال بھی یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس میں اس کے لیے عبرت کا راستہ کھول دیتا ہے. سفر آخرت کو یاد رکھنے والا اگر سیاہی کو دیکھتا ہے تو اسے قبر کی تاریکی یاد آتی ہے. سفر آخرت کو یاد رکھنے والا اگر سانپ کو دیکھتا ہے تو اسے جہنم کے سانپ یاد آتے ہیں. سفر آخرت کو یاد رکھنے والا اگر خوفناک صورت کو دیکھتا ہے تو منکر نکیر اور زبانیہ فرشتوں کا وہ گروہ جو نافرمانوں کو جہنم کی طرف دھکیلنے پر معمول ہے ان کو یاد کرتا ہے. سفر آخرت کو یاد رکھنے والا اگر کوئی خوفناک آواز سنتا ہے تو اسے سور پھونکا جانا یاد آتا ہے. سفر آخرت کو یاد رکھنے والا اگر کسی اچھی اور خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو جنت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے. سفر آخرت کو یاد رکھنے والا اگر کہیں سے انکار یا قبولیت کی کوئی بات سنتا ہے تو اخروی معاملے میں حساب کتاب کے بعد اپنے مقبول یا مردود ہونے کو یاد کرتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی کسی موقع پر آخرت یاد کرتے ہیں؟ کیا کسی بھی چیز کا وزن ہوتے ہوئے ترازو کو دیکھ کر ہمیں میزان پر اعمال کا حساب کتاب ہونا یاد آتا ہے؟ نرم اور گرم بستر پر سوتے ہوئے کیا کبھی ہمیں بھی قبر کی خاکی مٹی کے بستر کی یاد آتی ہے؟ آج تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی. کیا کبھی قبر کا سرہانہ بھی یاد آیا ہے؟ لائٹ چلی جائے تو اندھیرے میں دل گھبراتا ہے. کیا قبر کی تاریکی کا خیال کبھی دل میں آیا؟ کھٹمل اور مچھر کے کاٹنے سے بے چین ہو جاتے ہیں. کیا قبر کے سانپ اور بچھو کے کاٹنے کی بھی کبھی فکر لاحق ہوئی ہے؟ سخت گرمی سے پریشان تو ہو جاتے ہیں، کیا کبھی قبر کی یا حشر کی گرمی کو یاد کیا؟ سخت سردی میں راحت نہیں ملتی. جہنم کی وادی زمہریر جس میں سردی کا عذاب ہوگا، کیا کبھی اس کے خوف کی طرف توجہ گئی؟ ابلتا ہوا تیل، کھولتا ہوا گرم پانی ہم اکثر دیکھتے ہیں. انہیں دیکھ کر، کھولتے پانی کو دیکھ کر، ابلتے تیل کو دیکھ کر
जहन्नमियों को पिलाया जाने वाला माए हमीम याद आया कभी? बीमारी से सेहत हासिल करने के लिए कड़वी गोलियां मुंह का जायका खराब कर देती हैं। क्या कभी जहन्नमियों को खिलाया जाने वाला जक्कूम भी याद किया है? दिला गाफिल ना हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली जमीन अंदर समाना है। तू अपनी मौत को मत भूल, कर सामान चलने का, जमीन की खाक पर सोना है, ईंटों का सिरहाना है। जहां के शगल में शागिल, खुदा के जिक्र से गाफिल, करे दावा कि ये दुनिया मेरा दाइम ठिकाना है। गुलाम एकदम न कर गफलत, हयाती पर न हो गुर्रा, खुदा की याद कर हर दम के जिसने काम आना है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अफसोस सद अफसोस, सफरे आखिरत और आखिरत की तैयारी से गफलत तो इस कदर बढ़ती चली गई है कि अब वो मामलात जो वाज़े तौर पर आखिरत की याद दिलाते हैं, इनसे भी इबरत नहीं पकड़ी जाती। हम दीगर चीजों से क्या इबरत हासिल करेंगे? आए दिन मरने वालों के ऐलानात हम सुनते हैं, गुस्ले मैयत में कई लोग शामिल भी होते हैं, जनाजों में शिरकत करके बसा औकात मैयत को कंधा भी देते हैं, मैयत को अपने हाथों से कब्र में भी उतारते हैं, मरने वाले को मनो मिट्टी तले दफन करके अपने हाथों से मिट्टी भी डालते हैं, मगर इन इबरत अंगेज लम्हात से भी इबरत हासिल नहीं होती। अब जनाजों में भी बाज नादान लोग हंसी मजाक में लगे होते हैं, तो बाज मोबाइल पर टाइम पास कर रहे होते हैं, कुछ अपने कारोबारी मामलात पर बहस कर रहे होते हैं, तो कुछ मौका गनीमत जानकर खानदानी मसाइल में उलझे होते हैं, कोई सियासत पर तबसरे कर रहा होता है, कोई क्रिकेट मैच की बातें कर रहा होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं, गाफिलीन का हाल ये होता है कि जनाजों को देखकर इनके दिल की सख्ती मजीद बढ़ जाती है। गाफिलों के बारे में इमाम गजाली ने लिखा है कि जनाजे देखकर इनके दिल की सख्ती बढ़ जाती है। पहले के लोगों के जनाजों की क्या कैफियत होती थी, आइए ये सुने। साहबी रसूल हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मनकूल है कि जब कोई जनाजा देखते तो फरमाते, जाओ हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। हजरत सैयदना आमश रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हम जनाजों में शरीक होते थे, मगर मजमा में हर शख्स के रंजो गम की तस्वीर नजर आने के सबब समझ नहीं आता था कि किससे ताज़ियत करें। सब गमगीन होते थे, पता नहीं चलता था कि मैयत किसकी हुई है, फौतगी किसके यहां हुई है, सब गमगीन होते थे वहां। अब अंदाजा करें कि मौत को, आखिरत को हमारे पहले लोग इस तरह याद करते थे। हज़रत सैयदना साबित बुनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हम जनाजों में शिरकत किया करते और हर शख्स को चादर से अपना सर ढांपे रोता हुआ देखा करते थे। हर शख्स रो रहा होता था जनाजे में, और आज जनाजे देखकर मेरी दिल भी सख्ती नहीं जाती। आज जनाजों को देखकर भी हमें अपनी मौत याद नहीं आती, हमें अपनी आखिरत याद नहीं आती। आज कब्रिस्तान में मैयत दफन और होती है, दीगर कब्रों के पास बैठे लोग दुनिया की, सियासत की, खेलों की, कारोबार की बातें कर रहे होते हैं। कब्रिस्तान में बैठे भी मौत याद नहीं आई, कब्र की याद नहीं आई। इस कदर दिल सख्त होते चले जा रहे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु इन्ना वअदल्लाहि हक़, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ लोगों, बेशक अल्लाह का वादा सच है, तो हरगिज़ तुम्हें धोखा ना दे दुनिया की जिंदगी। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, हरगिज़ तुम्हें धोखा ना दे दुनिया की जिंदगी। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, वाकई दुनिया एक धोखा है। अक्लमंद वही है जो इस दुनिया में रहकर अपनी कब्र के लिए कुछ कर जाए। बहुत से आमाल ऐसे हैं जो अगर कर लिए जाएं
تو قبر نورن علی نور ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر کے بارے میں کہا گیا کہ قبر اندھیری کوٹھڑی ہے، قبر کے بارے میں کہا گیا قبر جو ہے وہ گھبراہٹ کی جگہ ہے، قبر کے بارے میں کہا گیا یہ وحشت کی جگہ ہے۔ اب تصور جمائیں، اتنے بڑے کمرے کے اندر رات کے اکیلے میں لائٹ بند ہو، اندھیرے میں دل گھبرانے لگ جاتا ہے۔ اس تنگ و تاریک کوٹھڑی کو یاد کیجئے جہاں وہ من و مٹی کے نیچے لوگ دفن کر کے چلے جائیں گے، کوئی روشنی کی جگہ نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، ہوا کا انتظام کیا ہے، روشنی کا انتظام کیا ہے۔ اب ہمارے وہ جسم پر اگر مچھر یا وہ کسی قسم کی کوئی چیونٹی آ جائے ہم ہٹا لیتے ہیں، اس وقت کفن میں جب کیڑے گھس رہے ہوں گے اس کیفیت کو یاد کیجئے، ہم کیسے ان کیڑوں سے بچیں گے، سب قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے کیسے بچیں گے، قبر کی گھبراہٹ اور قبر کی وحشت سے کیسے بچیں گے۔ آئیے ان اعمال کے بارے میں سنتے اور جانتے ہیں کہ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں جو قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں کو اختیار کر لے اور 4 ہی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ جو بھی ایسا کرے گا وہ قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ وہ 4 چیزیں جنہیں اختیار کرنا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، دوسری چیز اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے، چوتھی چیز کثرت سے ذکر الہی کرنا ہے۔ اور وہ 4 چیزیں جنہیں چھوڑنا ہے، جن سے بچنا ہے، سب سے پہلی چیز جھوٹ، دوسری چیز خیانت، تیسری چیز جس سے بچنا وہ ہے چغلی، اور چوتھی چیز جس سے ہر دم بچنے رہنا ہے وہ پیشاب کے چھینٹے ہیں۔ یہ 8 اعمال جن میں سے 4 کرنے ہیں، 4 سے بچنا ہے۔ یہ قبر کی راحت کا ذریعہ ہے، قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے بارے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازوں کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور ان کے رکوع و سجود خشوع کے ساتھ پورے کرے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ غور کرے، نماز پہلا عمل جو قبر میں کام آنے والا یہاں بیان کیا گیا۔ نماز کے فوائد بہت ہیں، نماز قبر میں آنے والا کام ہے، نماز جو ہے وہ گھبراہٹ سے بچانے والا عمل ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز بارگاہ الہی میں حاضری کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز چین و سکون پانے کا سبب ہے، نماز بندگی کا پہلا زینہ یعنی سیڑھی ہے، نماز سے تائید الہی حاصل ہوتی ہے، نماز رب کریم کی رحمت پانے کا سبب ہے، نماز قرب الہی پانے کا وسیلہ ہے، نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نماز سے برکتیں حاصل ہوتی ہے، نماز ظاہر و باطن کو صاف کرتی ہے، نماز روح کو قرار دیتی ہے، نماز ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز رزق میں برکتیں لاتی ہے، اور نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ جبکہ نماز چھوڑ دینا، نماز قضا کرنا، نماز میں سستی کرنا، یہ سخت اس کے بارے میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ نماز چھوڑنا دنیا اور آخرت میں نقصانات کا سبب ہے، نماز چھوڑنا اللہ پاک کی امان سے خود کو محروم کرنا ہے، نماز چھوڑنا گویا کہ اللہ پاک کے غضب کو دعوت دینا ہے، نماز چھوڑنا مال میں کمی اور خسارے کا سبب ہے، نماز چھوڑنا برے خاتمے کا باعث ہے، نماز چھوڑنا قبر کے امتحانات میں ناکام ہونے کا سبب ہے، اور نماز میں غفلت کرنا خود کو جہنم کا مستحق بنانا ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلے کے لوگوں کے انداز لکھے ہیں۔ جب اذان کی آواز آتی، اگر کسی نے ہتھوڑا اٹھایا نا ضرب لگانے کے لیے، وہ ضرب نہیں لگاتا تھا بلکہ ہتھوڑا رکھ کے پہلے نماز کے لیے چل پڑتا تھا۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے کفن چوروں کے انکشافات، اس کے صفحہ 20 پر ایک حکایت ہے کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں، بہت بڑی تعداد آج مسلمانوں کی، تو نماز چھوڑنا ان کے لیے معمولی سی بات ہے۔ یہ حکایت بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی،
جب وہ اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے. چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے. اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. چنانچہ اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا, پیاری امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی, بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی, میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں. یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا, افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی, یعنی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی. نماز میں سستی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور ایک تعداد ہے لوگوں کی جو بڑی بے باکی کے ساتھ نمازیں قضا کر دیتے. کئی کہتے ہم شام کو اکٹھی پڑھ لیتے, کئی کہتے بھائی یار بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں گے, دیکھا جائے گا. یہ کہتے ہیں رمضان آنے والا, رمضان میں نماز شروع کروں گا. ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہ کرو, نماز قضا نہ ہونے دینا. اور قبر میں کام آنے والا یہ کام بیان کیا نا پہلا. دوسرا کام آنے والا کام کیا تھا؟ دوسرا عمل کون سا جو قبر میں کام آنے والا ہے؟ صدقہ. صدقہ قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے. صدقہ قبر کی تاریکی کو, قبر کی وحشت کو اطمینان و سکون میں بدلنے کا ایک عمل. اور اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کرنا یہ اللہ کو ویسے بھی پسند ہے. ایک حدیث پاک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. فرمایا وَإِنَّمَا يَسْتَذِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ذِلِّ صَدَقَتِهِ, اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا. لہذا صدقہ دینے کی عادت بنانی چاہیے. صدقہ ایک بڑا فضیلت بھرا کام ہے. صدقہ برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے. صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. آج مدنی چینل کے ناظرین بھی صدقے کے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ صدقہ صرف سری ہوتی ہے یا گوشت ہوتا ہے یا خون ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, زکوٰۃ دینا, ویسے نفلی صدقات دینا, یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے. اور صدقات کے بارے میں فرمایا یہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو جیسے بجھا دیتا ہے. جب پانی نے بجھانا آگ تو صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے. صدقہ عمر میں برکت کا سبب ہے. صدقہ بری موت سے بچاتا اور برے خاتمے سے بچاتا ہے. صدقہ تکبر اور غرور کی عادت کو ختم کر دیتا ہے. صدقہ آگ سے رکاوٹ بنتا ہے. صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے. صدقہ رزق اور مال میں وسعت کا سبب بنتا ہے. صدقہ غربت اور ناداری کو ختم کر دیتا ہے. صدقہ دل کے اطمینان اور قرار کا ذریعہ ہے. صدقہ کرنے سے رحمت الہی ملتی ہے. صدقہ آپس کی محبتوں کو بڑھاتا ہے. صدقہ دینے والا روز قیامت امان میں رہے گا. صدقہ کرنے والے پر اللہ پاک کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. الغرض صدقہ کئی بھلائی کے دروازے کھول کر اور برائی کے دروازے بند کرتا ہے. خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں کیونکہ یہ قبر میں کام آنے والا عمل ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب آپ صدقے کی بات چلی ہی ہے تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی عاشقان رسول کی مسجد بھرو مدنی تحریک. یہ دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں دھوم دھام ہے. دعوت اسلامی خدمت دین کے کم و بیش 107 شعبہ جات میں مدنی کام کر رہی ہے. ان شعبہ جات میں سے ایک جامعۃ المدینہ جس کے ذریعے اب تک ہزاروں علماء کرام تیار ہوئے اور اپنی خدمات کو مختلف شعبہ جات میں پیش کر کے دین اسلام کی سربلندی میں اپنا حصہ شامل کیے ہوئے ہیں. اسی طرح ہزاروں اسلامی بہنیں بھی عالمہ کورس درس نظامی کر کے کئی شعبہ جات میں اپنی خدمات پیش کیے ہوئے ہیں.
مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات سے بھی تقریباً 80,731 مدنی منع اور مدنی منیاں حفظ قرآن کی سعادت پا چکے ہیں۔ مدنی چینل کے سالانہ اخراجات کروڑوں نہیں بلکہ صرف 3 شعبے، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، مدنی چینل، جن کے اخراجات اربوں میں ہیں۔ لہذا ہم خود بھی دعوت اسلامی کو زکوٰۃ، صدقات اور مدنی عطیات دیں اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی ترغیب دلائیں کہ اپنی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیں، اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دیں۔ یا علماء تیار ہو رہے ہیں، یا حفاظ تیار ہو رہے ہیں، یا قرآن پاک کی خدمت ہو رہی ہے، مساجد کی تعمیرات ہو رہی ہیں، مدارس کی تعمیرات ہو رہی ہیں، جامعۃ المدینہ کی تعمیرات ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کیا جا رہا ہے۔ اپنی اس پیاری تحریک کا ساتھ دیں، ایک تو زکوٰۃ و صدقہ دینے کا ثواب ملے گا، دوسرا اللہ کے دین کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب صدقے کی تعریف سن لیں، صدقہ کہتے کسے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اللہ پاک کی راہ میں دی جائے اور اس کے ذریعے لوگوں میں اپنی واہ واہ کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت کی جائے۔ یعنی مالی صدقے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک یہ کہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں دی جائے، دوسرا یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے رضائے الہی مقصود ہو، اللہ کی رضا کے لیے دے۔ ابھی ہم دیکھ رہے تھے گندم کی فصل پکنے پر ہے تو بہت سارے زمینداروں، کسانوں کو عشر کی ترغیب بھی دعوت اسلامی کے مبلغین نے دلوائی ہوگی۔ اب مکتبۃ المدینہ سے ایک بڑا پیارا رسالہ عشر کے احکام یہ بھی جاری کیا گیا ہے، اس میں عشر کے بارے میں ضروری اور اہم مسائل وغیرہ درج کیے گئے۔ آپ یہ رسالہ حاصل کر لیں، آپ عشر کے بارے میں جانیں، دوسرے زمینداروں کو ترغیب دلائیں۔ بہت زیادہ اس بارے میں سستی پائی جاتی ہے۔ یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، قرآن پاک میں حکم دیا کہ اور کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، اس حق سے مراد عشر فرمایا گیا ہے تفاسیر میں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو جب بھی صدقہ دیں اللہ کی رضا کے لیے دیں، مثلا رضا الہی کے لیے مسجد کے کام میں اپنا پیسہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، رضا الہی کے لیے کسی غریب کو راشن دلوا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ دعوت اسلامی جب وہ کم و بیش دہلی کی پلاٹس اور جگہیں اور وغیرہ ملا کے دہلی کی اوسطاً 2 مساجد دہلی کی بنا رہی ہے، مجلس خدام المساجد، آپ دیں مجلس خدام المساجد کا ساتھ، تو یہ مسجد بنانا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبر میں کام آنے والا تیسرا عمل کیا؟ تلاوت قرآن۔ پہلا کام آنے والا کام کیا بیان کیا گیا؟ نماز، دوسرا صدقہ، تیسرا قبر میں کام آنے والا عمل تلاوت قرآن۔ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام اور واضح ترین حق ہے، اس کی فصاحت سے زیادہ فصیح کوئی اور کتاب نہیں، اس کی بلاغت سے زیادہ بلیغ کوئی اور کتاب نہیں، اس سے زیادہ فائدہ مند کوئی اور کتاب نہیں۔ جو لذت و سرور اس کتاب کی تلاوت میں ہے وہ لذت و سرور کہیں اور نہیں، لہٰذا ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اس کے کئی فوائد ہیں، یہ تلاوت قرآن سے اللہ پاک کی رحمتیں ملتی ہیں، تلاوت قرآن سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، تلاوت قرآن سے غم دور ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والا گویا خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنا خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تلاوت قرآن کرنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے، تلاوت قرآن کرنا قرآن کی شفاعت کا حقدار بناتا ہے، تلاوت قرآن کرنا قیامت کی ہولناک گھبراہٹ سے امن دلاتا ہے، تلاوت قرآن کرنا قیامت کے حساب کتاب سے نجات دلاتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والوں کو اللہ پاک جل شانہ نے جو پسند فرمایا، تلاوت قرآن اللہ کا پسندیدہ کاموں میں سے کام ہے۔ تلاوت قرآن سے دنیا میں بھی راحت ملتی ہے، تلاوت قرآن سے قبر بھی اچھی ہوتی ہے، تلاوت
تلاوت قرآن کرنے والوں کو اللہ پاک نے ان کی قرآن پاک میں تعریف فرمائی، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر رہنے والوں پر کھلا ہو جاتا ہے۔ تلاوت قرآن کی برکت سے گھر میں فرشتے آ جاتے ہیں، تلاوت قرآن کی برکت سے گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں، اور تلاوت قرآن قبر کی گرمی سے، قبر کی گھبراہٹ سے، قبر کی وحشت سے بچاتی اور آخرت کی بہت سی کامیابیاں دلاتی ہے۔ آج یہ موبائل میں، انٹرنیٹ میں، طرح طرح کے سوشل میڈیا میں، طرح طرح کی سٹوریوں میں، طرح طرح کی غفلت والی چیزوں میں ہم لوگ کھو گئے۔ رب کا کلام پڑھنے کی فرصت نہیں بچی، اللہ کا کلام پڑھنے کا وقت نہیں بچا۔ خدا را اپنے معمولات پر غور کیجئے، اور آپ غور کریں، کیا علم دین کے لیے آپ کا موبائل ہاتھ میں ہے یا آپ اس کے ذریعے غفلتوں میں پڑھ رہے؟ قرآن پاک کی تلاوت گھر میں معمول بنائیں، لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھ تو دیا، اس کو کھول کے پڑھو، اس کو سمجھو، رب کا کلام ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس طرح طرح کے کھیل کود کے لیے وقت ہے، طرح طرح کی غیبتوں بھری خبریں پڑھنے اور آرٹیکل پڑھنے کا وقت ہے، طرح طرح کے ناول اور ڈائجسٹ پڑھنے کا وقت ہے، طرح طرح کے سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزر جاتے، ان کے لیے وقت ہے، مگر افسوس رب کا کلام پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں بچا، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے فرصت نہیں بچے۔ ہو کیا گیا ہمارے معمولات کو؟ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ ایک بار ختم قرآن روزانہ فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے، ساری رات قیام فرماتے، جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے۔ عبادتیں کر کر کے ان لوگوں کا شوق اور ذوق نظر آتا ہے، ہر روز ختم قرآن کرتے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر رات ختم قرآن کرتے، رمضان کے مہینے میں 61 ختم قرآن کرتے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک سپارہ تراوی میں، اور ایک ختم قرآن عید والے دن بھی کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہمیں تلاوت قرآن کا عادی بنانا چاہتے ہیں، اور مدنی انعامات میں مدنی انعام نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات ما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیں، اور تلاوت کے ساتھ ہم جو ہے وہ ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی عادت بنائیں۔ تفسیر صراط الجنان سے ان آیات کی تفسیر پڑھ لیں، یا وہ تفسیر خزائن العرفان سے پڑھ لیں، غور و فکر کریں قرآن پاک میں، اور مدنی انعام پر عمل بھی ہوگا، قرآن پاک پڑھنے کی برکتیں بھی ملیں گی۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ درست مخارج سے قرآن پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت قرآن سیکھنا، یہ ہم پر ضروری ہے۔ درست مخارج سیکھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک تعداد ہے جو ہم میں سے تلاوت نہیں کر پاتی، تو اپنے قریبی مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں داخلہ لے لیں، انشاءاللہ عز و جل صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے۔ اب دعوت اسلامی کے جب دعوت اسلامی فیضان قرآن عام کرنے والی تحریک ہے، اس وقت دعوت اسلامی کے تحت 3287 مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات جز وقتی چل رہے ہیں۔ 37,342 مدرسۃ المدینہ بالغان، 3,363 مدرسۃ المدینہ بالغات، 30 مدرسۃ المدینہ آن لائن، یعنی کل تقریباً 44,022 مدارس المدینہ دعوت اسلامی میں قائم ہیں۔ اب بھی اگر کوئی سوچ رہا ہے نا میں دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں، دعوت اسلامی کو چندہ دوں کہ نہ دوں، 44,022 یہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے تحت قائم ہیں اب تک، اور اس کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس میں چھوٹے بڑے بچے جوان بوڑھے فیضان قرآن حاصل کر رہے ہیں۔ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل
قرآن کی محبت بھی ملے گی، قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے اور قرآن پڑھنے کی عادت بھی بن جائے گی۔ اور قبر میں کام آنے والا چوتھا عمل کیا ہے؟ ذکر الہی۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی کے بیان کردہ قبر میں کام آنے والے اعمال میں سے چوتھا عمل ذکر الہی ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی لوگ اللہ پاک کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی بڑی برکتیں، اللہ کا ذکر کرنے کے بڑے فوائد ہیں اور کثرت سے ذکر الہی کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ کثرت سے ذکر الہی دل میں نور پیدا کرتا ہے، کثرت سے ذکر الہی روح کی صفائی کا سبب بنتا ہے، کثرت سے ذکر الہی مومن کا بنیادی مقصد ہے، کثرت سے ذکر الہی اللہ پاک کا قرب عطا کرتا ہے، کثرت سے ذکر الہی انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، کثرت سے ذکر الہی بندے کے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے، کثرت سے ذکر الہی معرفت اور راہ سلوک کا سینہ ہے، کثرت سے ذکر الہی انبیاء کرام کا طریقہ ہے، کثرت سے ذکر الہی دلی سکون کا باعث ہے، کثرت سے ذکر الہی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، کثرت سے ذکر الہی سے دنیا میں بھی امن نصیب ہوتا ہے، کثرت سے ذکر الہی قبر میں بھی نور پیدا کرتا ہے، کثرت سے ذکر الہی سے آخرت میں بھی نور حاصل ہوگا۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کچھ لوگ دنیا میں بچھے ہوئے پلگوں پر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ پاک انہیں جنت کے بلند درجات میں داخل فرمائے گا۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کثرت سے ذکر الہی کی عادت بنائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر طرف ذکر الہی کی ہی بھینی بھینی مہک رچی بسی۔ ابھی میں نے ذکر الہی کی فضیلت بیان کی، آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ یہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت، کہ بچے بچے کی زبان پر کسی اچھی بات پر تحسین کا کلمہ کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے پیارے میٹھے اسلام ایک مدنی ماحول کی برکت۔ تو اپنے گھروں میں مدنی چینل چلائیں تاکہ ہمارے مدنی منع مدنی منیاں بھی، بڑے بھی علم دین کی باتیں سنیں، سیکھیں اور ان کو بھی ذکر الہی کی کثرت کرنے کی عادت نصیب ہو جائے۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بعد فجر مدنی حلقہ ہوتا ہے، مدنی درس ہوتا ہے، چوک درس ہوتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان، مدنی مذاکرے، ہفتہ وار سنت و بر اجتماع، اجتماع ذکر و نعت اور مدنی قافلے کے مدنی حلقے، بڑی راتوں میں ہونے والے اجتماعات، یہ سب ذکر الہی کی بہاریں ہیں۔ اور اسی طرح مدنی انعامات پر عمل، روزانہ فکر مدینہ کرنا بھی، یہ بھی ذکر الہی کی طرف لے جانے کا ایک سورس ہے، ذریعہ ہے۔ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، روزانہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے فکر مدینہ کرنے کا معمول بنائیں، اور انہی مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھنے کا بھی ایک کام ہے، جس کی برکت سے روزانہ گناہوں سے توبہ کرنے کی سعادت ملتی ہے، اور جبکہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس مدنی انعام پر بھی عمل کرنا شروع کر دیں، روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھا کریں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبر میں نقصان دینے والی اب 4 چیزیں، پہلی 4 چیزیں ہم نے ڈسکس کی، قبر میں کام آنے والے اعمال، نماز، صدقہ، تلاوت قرآن، ذکر الہی۔ اب 4 اعمال ایسے جو قبر میں نقصان دیں گے، قبر کی اندھیری کوٹھڑی کو، قبر کی وحشت اور گھبراہٹ کو بڑھانے والی چیزیں اگر لے کر گئے، قبر نور نہ بن سکی، قبر میں جب وہ روشنی نہ ہوئی، قبر میں جنت کی ہوائیں نہ ہوئی، تو ہمارا بنے گا کیا؟ اب یہ چیزیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ قبر میں سلامتی کے لیے پہلا عمل ہے جھوٹ سے بچنا۔ اللہ پاک کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لانے والے ہمارے صادق و امین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی بار بار جھوٹ بولنا بندے کو اللہ پاک کی بارگاہ میں رسوا کر دیتا ہے. جھوٹ ایک گناہ ہے, جھوٹ سب سے بڑی خیانت ہے, جھوٹ ہلاکت خیز کام ہے, جھوٹ جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے, جھوٹ بندے کے باطن کو بگاڑ دیتا ہے, جھوٹ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. جھوٹ بولنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, جھوٹ بولنے والا شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے, جھوٹ بولنے والا اللہ پاک کو ناپسند جبکہ شیطان کو اچھا لگتا ہے. الغرض جھوٹ دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے, جھوٹ قبر میں بھی پھنسائے گا, اور جھوٹ آخرت میں بھی ہلاکت کا باعث ہے. لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ہم جھوٹ سے بچیں اور سچ کی عادت بنائیں. اور جھوٹ کے عذابات کی آگاہی سے سچ بولنے کا ذہن بنے گا. اگر ہم چاہتے کہ ہماری اولاد بھی جھوٹ سے بچ جائے تو اولاد کی بھی مدنی تربیت کرنی ہوگی. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بنام جھوٹا چور بچوں بڑوں سب کے لیے مفید ترین اور بہت معلوماتی رسالہ ہے. قبر میں سلامتی کے لیے دوسرا عمل خیانت سے بچنا. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, دوسرا وہ عمل جس سے بچنا بندے کو قبر میں فائدہ دے سکتا ہے وہ ہے خیانت. خیانت معاشرے کو برباد کرنے والا کام ہے. خیانت صرف یہی نہیں کہ بندہ کسی کی بطور امانت چیز رکھ کر واپس نہ دے. ہم یہی سمجھتے نا خیانت یہ ہے, کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز رکھی ہم نے واپس نہیں کی تو یہ ہو گیا جی امانت میں خیانت کی. صرف خیانت یہی نہیں کہ بندہ کسی کی چیز بطور امانت رکھ کر واپس نہ دے, بلکہ خیانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں خیانت صرف مال ہی میں نہیں ہوتی, راز, عزت, مشورے تمام میں ہوتی ہے. خیانت راز میں بھی ہو سکتی ہے, عزت میں بھی ہوتی ہے, مشورے میں بھی ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے بھائی کو کسی معاملے میں مشورہ دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ درستی اس کے علاوہ میں ہے, اس نے اس کے ساتھ خیانت کی. یعنی اگر کوئی مسلمان کسی سے مشورہ کرے اور مشورہ دینے والا جان بوجھ کر غلط مشورہ دے تاکہ مشورہ لینے والا مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو ایسا مشیر یعنی ایسا مشورہ دینے والا پکا خائن یعنی خیانت کرنے والا ہے. تو خیانت سے بچنا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم ان اعمال کے متعلق سن رہے ہیں جن سے بچنا قبر میں راحت و سکون کا باعث ہے. ان میں سے ایک چغلی بھی ہے. لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا یہ چغلی کہلاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ پاک کے برے بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے, دوستوں میں جدائی ڈالتے اور نیک لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں. لہذا میں چغل خوری سے بھی بچنا چاہیے. چغل خوری میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. چغل خور چغلی لگا کر بہت اچھلتا اور خوش ہوتا ہے کہ اس نے محبتوں کے رشتے کو نفرتوں میں بدل کر بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, مگر جب حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے کہ فلاں شخص کی جانب سے کان بھرنے کے سبب نوبت یہاں تک پہنچی تھی تو اس چغل خور کو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جبکہ مرنے کے بعد بھی ایسوں کو سکون و اطمینان نصیب نہیں ہوتا بلکہ قبر میں جاتے ہی عذابات سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے. اور قبر میں سلامتی کے لیے پاکیزہ رہنے کی عادت بنائیں. جو 4 عمل جن سے بچنا ہے قبر کے سکون کے لیے وہ کیا ہیں؟ پہلا جھوٹ سے بچنا, دوسرا خیانت سے بچنا, تیسرا چغلی سے بچنا, اور چوتھا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا. یعنی ناپاکی سے بچنا ہے, پاکیزہ رہنا ہے. اپنے بدن کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ یہ بری عادت بندے کو کئی دینی فوائد سے محرومی کے ساتھ ساتھ عذاب قبر میں مبتلا کر سکتی ہے جو پاکی کا خیال نہیں رکھتے. ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں عذاب قبر عموماً پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں,
اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے قبر کو روشن کرنے کے لیے اچھے اعمال لے کے جانے ہیں، اور قبر کی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے برے کاموں سے توبہ کر کے جانا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیسی خوبصورت بات کی طرف ہماری توجہ دلائی، کیونکہ قبر کے بارے میں ہم نے سنا پڑا، قبر میں خوف ہے، گھبراہٹ ہے، وحشت ہے، تنگی ہے، تاریکی ہے۔ قبر کے بارے میں فرمایا قبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ قبر کے بارے میں کہا یا تو یہ دوزخ کا گڑھا ہے، یہاں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، خوف ہے، گھبراہٹ ہے، تنگی ہے، تاریکی ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہماری قبر میں یہ نہیں ہوگا۔ ہماری قبر میں کیا ہوگا؟ فرماتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور یہ مقام ملا کیسے؟ یہ مقام ملا کیسے؟ فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ یہ دنیا کی گندی محبتیں روگ لگاتی ہیں، اور مدینے والے کی پاکیزہ محبت روگ مٹاتی ہے۔ دنیا کی محبت جو ہے انسان کو رلاتی ہے، اور مدینے والے کی محبت انسان کو دنیا اور آخرت کی خوشیوں کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ اور دنیا کی محبت میں انسان کو اجڑنا ہوتا ہے، اور دنیا والے محبوب دنیا والے سنیں مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کا صلہ سیدنا بلال حبشی سے، سنیں محبت رسول کا صلہ حضرت اویس کرنی سے، سنیں محبت رسول کا صلہ صحابہ کرام سے اور عاشقان رسول سے، تو دنیا کی محبت اجاڑ دیتی ہے، مدینے والے کی محبت تار دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ ہم تو سوکھے ہی بچ گئے، ہم تو سوکھے ہی بچ گئے آگ سے۔ کیسے؟ کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آئے اللہ ہمیں وہ عشق کی آتش عطا کر دے، مدینے والے مصطفیٰ کے پیار کی۔ امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا، وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھیں، آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے۔ اللہ ایسی محبت کی جام، ایسا محبت کا جام ہمیں عطا کر دے، مدینے والے کی محبت کا جام ایسا مل جائے، ہم دنیا کے گندے کاموں سے بچیں، سچی توبہ کر لیں اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی نیت کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔